قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ وعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورا، حامی بے کسا، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جامع مسجد فیضان رضا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان متسلب ہو، مسلمان دین میں متسلب ہو۔ تسلب فی الدین کی جو خوبی ہے یہ مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو سختی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کو یہ خوبی بڑی پسند خوبی ہے، ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اسلام پر وہ قائم بھی رہے، پھر اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو غلط سمجھے، باطل سمجھے، یہ بھی اس کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کی ترقی کے لیے کوششیں کرے۔ اس بندے کو چاہیے کہ جب اسلام کی، مسلمانوں کی ترقی اور عروج کو دیکھے تو وہ خوش ہو، اور جب مسلمانوں کے زوال کو دیکھے اور مسلمانوں کی تنزل کو دیکھے تو وہ پریشان اور غمگین ہو۔ اور اس مسلمان کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سے ہی وابستہ ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہی وابستہ ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو بھی بڑا پسند فرماتا ہے جس کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آمنہ کے لال آگے، اب رب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو سرکار نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ اگر کوئی بندہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سرکار کا راستہ نہیں ہے، وہ رب تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطانی راستہ ہے۔ اللہ تک اگر کوئی بندہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اس رستے سے جانا ہوگا جو رستہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، ارے اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ساری کامیابیاں سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو کر ہی ملتی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے کفار منصوبہ بندی کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کسی طرح اپنے اسلام میں کمزور ہو جائے، ان کی جو اسلام میں پختگی ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ صرف و صرف نام کے مسلمان رہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں پر دہشت گردی ہو گئی، کہیں پر کوئی فتنہ فساد ہو گیا، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اسلام بدنام ہو، مذہبی لوگ بدنام ہو، انہیں بدنام کرنے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کا جو مینیجر تھا سری لنکن، اس کو ایک جتھے نے
قتل کر دیا، جو انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات۔ اور اس واقعے کی ہر قسم کے مسلک کے علماء نے مذمت بھی بیان کی ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہاں یہ ہوا کہ چند لوگوں نے نعرے لگائے اور اسلام کو، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا کیا؟ میڈیا پر جو اسلام کے مخالف لوگ تھے، جو اسلام کی ترقی اور عروج کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو اسلامی نظام کے خلاف ہے، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی چور چوری کرے، لوٹ مار کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دے اور سننے والے دیکھنے والے کہیں یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں۔ پھر جب حکومت پاکستان نے اس واقعے کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس واقعے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی مذہبی تنظیم کے ساتھ اس واقعے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کا تعلق صرف انتظامیہ کی سستی اور غفلت ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ کوئی بھی موقع خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور شروع سے ہی اسلام کے جو مخالفین ہیں، اسلام کے خلاف یہ چالیں چل رہے ہیں، کل بھی ان کی چالیں ناکام ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ان کی اسلام کے خلاف چالیں ساری کی ساری ناکام ہی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جب ایک شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر۔ ہمیں بھی جب کسی پر پیار آتا ہے ہم کہتے ہیں میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو جب ایک شاعر نے دیکھا وہ کہتا ہے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار آقا ہر بار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار آقا ہر بار سنتے ہیں۔ رحمت للعالمین ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں ہر انصاف پسند بندہ، ہر حقیقت پسند بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے اس دنیا میں امن کا انقلاب پیدا فرما دیا ہے۔ وہ قومیں جو آپس میں دستوں گریبان تھی، آپس میں جھگڑے کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے وہی قومیں جو آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتی تھی، سرکار نے ان قوموں کو باہمی محبت اور الفت کا جام پلا دیا، آپس میں وہ محبت کرنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کامل دین عطا فرما کر بھیجا ہے، اور دین بھی ایسا جامع دین اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے دور کے ہر لوگ ہی دین اسلام سے اپنی ضروریات کو پوری کرتے رہیں گے۔ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جہاں پر یہ دین ہمیں عقائد اور عبادات سکھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیارا دین ہمیں معاشرت اور ملکی بیرونی اندرونی معاملات کے سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ دین اتنا پیارا دین ہے جہاں پر یہ دین ہمیں رب کے سامنے سر جھکانا سکھاتا ہے، ایسے ہی یہ دین ہمیں جہاں و جہاں بینی کے راز بھی ہم پر افشا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں میں نے تم پر اپنی نعمت بھی پوری فرما دی ہے۔ آگے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرما لیا ہے۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، دین اسلام ایک خوبصورت اور پیارا دین ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں نے اسلام کے جو بدخواہ ہیں، جنہوں نے بھی دین اسلام کے خلاف چلنے کی کوشش کی، وہ ناکام و نامراد ہوئے ہیں۔ دین اسلام بڑا ہی پیارا اور ستھرا دین ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم نے کفار کے خلاف جہاد کرتے رہنا ہے، کفار کے خلاف جہاد کرتے رہنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے سنیے ذرا۔ طریقہ کار یہ ہے، ہمارے رب کا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب جہاد کرنے جانا ہے تو جہاں پر جہاد کرنا ہے وہاں کے رہنے والے کافروں کو دو راستے پہلے دکھانے ہیں۔ پہلا راستہ یہ دکھانا ہے او کافروں اسلام قبول کر لو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بات ختم، جنگ ہوگی ہی نہیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے پھر ان کو دوسرا راستہ دکھانا ہے۔ وہ دوسرا راستہ یہ راستہ ہے کہ ان کو کہنا ہے اسلامی ریاست میں رہنا شروع کر دو ٹیکس دے کر۔ اگر وہ اس دوسرے راستے کو قبول کر لیں تب بھی ان سے جنگ نہیں کرنی، بلکہ جب وہ اسلامی ریاست کے شہری بن جائیں تو ان کو مسلمانوں کے برابر عدل و انصاف بھی عطا فرمانا ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں راستوں کو رد کر دیتے ہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو تحفظ نہیں دیتا۔ میں آپ کے سامنے آج جمعۃ المبارک کے خطبے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جس طرح اسلامی ریاست میں مسلمان کی جان کا تحفظ ہے ایسے ہی غیر مسلم کی جان کا تحفظ بھی شامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اسلامی ریاست میں رہنے والے کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے، وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے، جب کوئی بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا تھا، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، اسلامی ریاست میں رہ رہا تھا، ٹیکس دے رہا تھا، معاہد تھا، اب اس کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے قتل کیا ہے وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اے میرے صحابہ، جنت کی خوشبو تو اتنی پیاری خوشبو ہے، ابھی جنت میں آنے تک 40 سال کا سفر باقی ہو، جنت کی خوشبو تو وہیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو اتنی پیاری خوشبو ہے، لیکن جو کسی غیر مسلم کو بغیر وجہ کے قتل کرے گا، سرکار نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ کتنے زبردست دین اسلام نے غیر مسلم کو حقوق دیے ہیں۔ اگلی حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی بندہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم پر ظلم نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس کے حق کو نہ مارے، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی چیز اس سے نہ لے۔ اگر کسی نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں اس کا فریق بنوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن میں اس کے خلاف جگڑوں گا رب کی بارگاہ میں۔
ان دو حدیثوں سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ اندازہ لگائیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا شاندار دین ہے، وہ غیر مسلموں کو کس قدر تحفظ عطا فرما رہا ہے۔ جس طرح مسلمان کی جو جان کا تحفظ ضروری ہے، ایسے ہی اسلامی ریاست میں غیر مسلم کی جان کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو نظام ہے، یہ جو باتیں ہیں، یہ اسی وقت ہوں گی جب اسلامی نظام ہوگا۔ اس عالم میں اگر کوئی بندہ امن چاہتا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے اسلامی نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رب نے جو ہمیں نظام عطا فرمایا ہے، جب وہ نظام آ جائے گا پھر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا ہر طرف۔ حضرت عمر کے زمانے کی آپ کو بات سناتا ہوں، مسلمان غیر مسلموں سے کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی حکومت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ آپ کی حکومت میں روم کے بادشاہ نے فیصلہ کن اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب بہت بڑی سپر پاور تھی روم اس وقت۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں اعلان کیا تو حضرت عمر نے جتنے بھی مسلمان شہروں میں مجاہدین کمانڈر تھے سب کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت ان کے جو سپہ سالار تھے ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتنے شانوں والے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سپہ سالار تھے مجاہدین کے، انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی شہروں میں مسلمان فوجیں موجود ہیں ساری شہریں چھوڑ کے واپس آ جائیں تاکہ کافروں کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا حکم جاری کیا، آپ سن کے حیران ہوں گے، اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام کیا کچھ نہیں دیتا، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کس قدر عدل و انصاف کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم جاری کیا، ہر کمانڈر کو، ہر شہر میں رہنے والے ہر کمانڈر کو حکم جاری کر دیا۔ وہ حکم یہ تھا، آپ نے فرمایا جتنے بھی کمانڈر ہیں شہر چھوڑنے سے پہلے اس شہر میں رہنے والے غیر مسلموں کے جتنے بھی ٹیکس تمہارے پاس ہیں واپس آنے سے پہلے وہ سارے کے سارے ٹیکس ان غیر مسلموں کو دے کے واپس آنا ہے، اور غیر مسلموں کو وہ ٹیکس واپس دے کر پھر وہ اپنے پاس شہر چھوڑ کے آنا ہے، اور ساتھ ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، دین اسلام میں ہم جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں جان اور مال کی، کیونکہ اب ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا ہم تمہیں تمہارا ٹیکس واپس دے رہے ہیں۔ سمجھے میری بات کو، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا شاندار دین ہے۔ وہاں کے رہنے والے عیسائی جب یہ معاملہ مسلمانوں کا دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ایک ایک روپیہ واپس کر کے جا رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے عیسائی غیر مسلم، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ سارے آنکھوں میں ان کے آنسو آتے ہیں، سارے یہی کہتے ہیں اگرچہ تم جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو وہ ہمارے ہم مذہب ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنگ میں فتح عطا فرمائے۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تمہیں جنگ میں فتح عطا فرمائے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے حکمران ہوتے انہوں نے تو ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے جانا تھا، لیکن یہ تمہارے نبی کی تربیت ہے، اتنی حسین تمہارے نبی نے تمہاری تربیت فرمائی ہے کہ تم ہمیں ہمارا ایک ایک روپیہ واپس کر کے جا رہے ہو۔ ایسے ہی ملک شام میں ہوا۔ ملک شام میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے حمص۔ حمص کے جب مسلم فوج وہاں سے نکلنے لگی وہاں کے لوگوں کے جذبات بھی یہی تھے، وہاں کے غیر مسلموں کے جذبات بھی یہی تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اگرچہ تمہارے مذہب کے مخالف ہیں، وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا عدل، جتنا انصاف
جتنا سکون، جتنا چین ہمیں تمہاری حکومت میں مل رہا ہے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وہاں کے غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب ہوا کیا؟ جب جنگ فتح ہو گئی، فتح کرنے کے بعد مسلمان فوجیں دوبارہ ان شہروں میں واپس گئی تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے غیر مسلموں نے ملک شام کے سارے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا شاندار استقبال فرمایا، خوشیاں منائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ کنہوں نے خوشیاں منائی؟ غیر مسلموں نے خوشیاں منائی۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ تو اتنی شانوں کے مالک ہیں کہ جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں صحابہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، حضرت علی پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے سونے علی، پریشان نہ ہو، غم نہ کرے، اے علی سن لے، آج میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پیارے علی، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ حضرت علی کی حکومت تھی، حضرت علی کی حکومت میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ معاملہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گواہوں کو سنا تو قتل ثابت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمان تھا جس نے قتل کیا تھا غیر مسلم کو، قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین جو غیر مسلموں کا کس قدر تحفظ کر رہا ہے ہمارا پیارا دین، دین اسلام۔ جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ جو مقتول کا بھائی تھا وہ قاتل کے پاس گیا، ان کے گھر والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار ہم دیت لینے پہ راضی ہیں۔ قاتل والوں نے مقتول کے گھر والوں کو دیت لینے پر راضی کر دیا۔ وہ بندہ دوبارہ آتا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں، غیر مسلم تھا، اس کا بھائی قتل ہوا تھا، اس نے کہا جی مجھے دیت منظور ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ پھر حضرت علی نے اس کو اکیلے کو پاس بلا کر پوچھا تمہیں کوئی ڈرا تو نہیں رہا، تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ اگر دباؤ ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس غیر مسلم کو فرمایا ٹھیک ہے تمہارے گھر کا معاملہ ہے، تم بہتر جانتے ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ہاں یہ سن لو ہماری حکومت میں یہ قانون ہے جو تمہارے خون کی، ہمارے خون کی جو اہمیت ہے وہی تمہارے خون کی بھی اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غیر مسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہماری حکومت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا اور ہمارا خون برابر ہوتا ہے، اور جو ہماری دیت ہوگی وہی تمہاری دیت ہوگی۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام غیر مسلموں کو بھی تحفظ دے رہا ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان لبرل لوگوں کو، یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے، جو اس واقعے کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان لبرل لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، او ہم کو یہ واقعہ تب ہوتا ہے جب اسلامی نظام نہ ہو، جب اسلامی نظام ہو وہاں پر ایسے واقعے نہیں ہوتے۔ وہاں تو مولا علی فرماتے ہیں
تمہارا خون اور ہمارا خون برابر ہی برابر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو عدل و انصاف مسلمانوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے برابر عدل و انصاف عطا کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ان کو انصاف میں یہ برابر ہے مسلمانوں کے، لیکن عزت میں مسلمانوں کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول اللہ کی ہے، عزت تو مومنوں کی ہے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں۔ عزت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگوں کی عزت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جتنے بھی دوست احباب یہاں پر آئے ہیں، ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اسلام غیر مسلموں کو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے۔ ان کی آپ حدیثیں بھی آپ نے سنی ہیں، حضرت عمر کے زمانے کی مثال سنی، حضرت علی کے زمانے کی بھی آپ نے مثال سنی۔ یہ تب اس وقت ہی ہوگا جب اسلامی نظام ہوگا۔ اگر اگر لوگ اس عالم میں امن چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اسلامی نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں، اگر اس نظام کو اس دنیا میں لاگو کر دیا جائے تو اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔